السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنی زندگی دین اسلام کے مطابق گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سب کو اس بات کا علم ہے کہ ہر صحابی رسول میں کچھ منفرد خصوصیات ہوتی ہیں جو کہ اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہوتی ہیں، اور ہم ان خوبیوں کو اپنا لیں تو ہماری زندگی بھی انہی کے مطابق ہو سکتی ہے۔ سائنسی اصطلاح میں اس کو پرسنالٹی ٹریٹس کہا جاتا ہے، جو کہ کسی بھی انسان کی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں، اسے ایک کامیاب انسان بنانے میں۔ ان خصوصیات کو دیکھنے اس لیے بھی لازم ہے کہ کون سی ایسی قوتیں تھیں جو ان کو ایک کامل ایمان پر قائم رکھتی تھی۔ تو اس سیریز میں ہم آپ کو مختلف صحابہ کرام کی شخصیات سے متعلق بتائیں گے۔ اس سیریز کے سب سے پہلے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ مختلف شخصی خصوصیات کے مالک تھے، جن میں سے ایک ان کا جہاد دولت و ثروت کے خلاف۔ فتوحات اسلامی کے نتیجے میں مسلمانوں کی دولت و ثروت میں اضافہ ہونے لگا، تو فطری طور پر دنیاوی خرابیاں مسلمانوں میں سرایت کرنے لگی اور لوگ عیش و عشرت کے خوگر ہونے لگے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خطرے کو بھانپ لیا اور اپنی بے باک بہادری کے ساتھ حق کا اظہار کرنے پر تل گئے اور ان زیادتیوں کے خلاف کلمہ حق کہنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے، اور وہ علل اعلان یہ کہتے تھے کہ یہ دنیا اپنی باطل زیب و زینت پر فریب و فتنوں کے ساتھ جلوہ گر ہو کر حق کے پرستاروں کو آزماتی ہے، اور یہ مال جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا خادم بنایا ہے وہ ان کے سروں پر سوار ہو کر انہیں ظالم و فاجر بنا دیتا ہے، اور اب یہ دنیا کن لوگوں کو فریب میں مبتلا کر رہی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کی دوسری خوبی، ان کی دوسری خوبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کو اپنے نفس کے اوپر ترجیح دینا۔ ناظرین، جب یہ مبارک دور گزر گئے اور دولت کی فراوانی نے مسلمانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور زیادتیوں کا آغاز ہو گیا، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ جبلی فطرت کی بنا پر تلوار کے دستے پر جا پہنچا، اور تلوار کے جوہر دکھانے پر آمادہ ہو جاتے تو انہیں جناب رسول اللہ کی یہ ہدایت یاد آ جاتی جو قرآنی حکم ہے کہ کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ جان بوجھ کر کسی مومن کو ہلاک کرے، تو آپ کا اٹھا ہوا ہاتھ نیچے آ جاتا اور آپ اپنی تلوار میان میں ڈال لیتے اور اسے کسی مومن کے مقابلے میں چلانا ناجائز جانتے، اور یہ تلوار کی زبان سے سمجھانے کا نہیں تھا بلکہ جرت اظہار کے ذریعے سے سمجھانے کا دور آ گیا تھا کہ مقابل میں کافر نہیں بلکہ مسلمان تھے جن پر تلوار اٹھانا قطعی حرام ہے۔ لہٰذا آپ قاطع تلوار کی بجائے نرم و صادق زبان سے کلمہ حق کہنے لگے، ایسا خوش کلام جس میں انصاف و محبت ہو، جس سے سننے والا راہ ہدایت پر آ جائے اور انجام اچھا ہو۔ ان کی شخصیت کی تیسری خوبی حق کی آواز کو بلند کرنا اور کلمہ حق کا اعلان کرنا۔ حضرت ابو ذر غفاری کی یہ ضد تھی کہ وہ مسجد میں اپنے ایمان کا اعلان کیے بغیر نہیں جائیں گے، اور یہ بات انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، اور اس وقت آپ اپنے جوشیلے اور جرت مندانہ مزاج کی بنا پر ایک منفرد شخص نظر آ رہے تھے اور ایک یکتاء عالم اور تابع فرمان ہو کر جلوہ گر ہو رہے تھے، اور انہوں نے جناب رسول اللہ کی دعوت میں روشن مستقبل دیکھ لیا تھا اور اپنی قسمت ستارہ انہیں چمکتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسرت و کامرانی کو چھپانا نہیں چاہتے تھے، اور خاموشی سے اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جانا انہیں پسند نہیں تھا، یہ کام ان کے بس سے باہر تھا۔ لہٰذا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام میں آئے اور سب کے سامنے بلند آواز سے پکارا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور جہاں تک ہمیں معلوم ہے حلقہ کفر میں اسلام کی یہ پہلی گونج تھی جو اس کے کانوں سے ٹکرائی اور جس نے قریش کے غرور کو للکارا،
اور اس کے کان کھول دیے، اور انہیں یہ چیلنج کرنے والا ایک اجنبی شخص تھا جو حسب و نسب کے لحاظ سے مکہ سے متعلق نہیں تھا، اور نہ ہی مکہ مکرمہ میں اس کا کوئی حامی و مددگار تھا۔ تو یہ تھے صحابی رسول کی شخصیت کے کچھ منفرد پہلو، جو کہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ دنیا کے تمام مسلمان اگر ان پہلوؤں کو اپنا لیں تو نہ صرف ان کی زندگیاں بلکہ ہر انسان کی زندگی آسان اور دنیا و آخرت امن کا گہوارہ بن جائے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کریں۔ والسلام۔